اکبر بادشاہ اور بیربل۔ شہنشاہ اکبر شکار کا بہت شوقین تھا۔ جب کبھی دربار میں کام کا زور ہوتا تو وہ اکتا جاتا اور کچھ وقت بتانے کے لیے اپنی سلطنت سے باہر نکل جاتا، جانوروں کا پیچھا کرتا اور ان کا شکار کرتا۔ سینکڑوں افراد جنگل میں ڈھول بجاتے ہوئے جنگل کو گھیرے میں لیے ہوئے اور جانوروں کو بادشاہ اکبر کی طرف دھکیلتے۔ اکبر مزے سے ان کا شکار کرتا۔ اپنے ہاتھی کی پشت پر محفوظ بیٹھے ہوئے اور بڑے مزے سے اپنی برچی، کمان اور تیر کے ساتھ نشانے لگاتا۔ ایک دن میں اکبر بادشاہ بہت زیادہ جانوروں کا شکار کر لیتا۔ دوسرے لوگ بادشاہ کے نمایاں کارنامے پر داد دیتے، جبکہ اس کا وزیر بیربل بادشاہ اکبر کے جانوروں پر ظلم کو نہایت ناپسند کرتا، اس لیے وہ بس خاموش ہی رہتا۔ وہ جانوروں کے مارے جانے پر افسوس کا اظہار کیا کرتا اور کہ وہ بے بس جانور انسان کا کوئی نقصان نہ کرتے، لیکن انسان ہر وقت ان کو مارنے کی کوشش کرتا اور خوشی محسوس کرتا۔ بیربل اکبر کے ساتھ شکار کے لیے جانا پسند نہ کرتا، لیکن بادشاہ اکبر ہر وقت اصرار کرتا۔ بیربل کو بھی شکار کے لیے جانا چاہیے۔ ایک دن اکبر جنگل میں اپنے ہاتھی پر سوار تھا اور بیربل دوسرے ہاتھی پر سوار تھا۔ اکبر حسب معمول شکار کر رہا تھا اور بیربل کو ساتھ آنے کا حکم دیا۔ اسی وقت بیربل کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اچانک بادشاہ اکبر نے دیکھا کہ بیربل اپنے ہاتھی سے نیچے اتر گیا۔ بادشاہ اکبر نے اپنے محافظ سے پوچھا کہ بیربل کہاں ہے؟ محافظ نے انگلی کا اشارہ درخت کے نیچے کی طرف کیا۔ وہ درخت کے نیچے کھڑا ہے۔ اکبر نے پوچھا کہ وہ درخت کے نیچے کیوں کھڑا ہے اور درخت پر کیا دیکھ رہا ہے؟ نظر آتا ہے کہ وہ پرندوں کو دیکھ رہا ہے۔ اکبر نے بلایا کہ بیربل یہاں آؤ۔ جب بیربل آیا، شہنشاہ نے پوچھا کہ تم درخت پر کیا دیکھ رہے تھے؟ بیربل نے کہا کہ پرندے، عالیجا پرندوں کو دیکھ رہا تھا اور ان کی خوبصورت آوازیں سن رہا تھا۔ اکبر بادشاہ نے بہت زور سے ہنسنا شروع کر دیا اور پوچھا کہ پرندوں نے تجھ سے کیا بات کی تھی؟ بیربل نے کہا کہ وہ مجھ سے باتیں نہیں کر رہے تھے بلکہ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ تمہارے خیال میں وہ بہت زیادہ دلچسپ باتیں کر رہے تھے۔ بیربل نے جواب میں کہا، بالکل درست فرمایا عالیجا۔ اکبر بادشاہ نے کہا کہ اچھا تو تم مجھے بتا سکتے ہو کہ وہ کس کے بارے میں باتیں کر رہے تھے؟ بیربل نے جواب دیا کہ پرندوں میں سے ایک اس کا بیٹا تھا اور دوسرے پرندے کی ایک بیٹی تھی۔ نر پرندے کا باپ جنگل کا مطالبہ کر رہا تھا۔ وہ پرندے کے باپ سے جہیز کے طور پر جنگل لینا چاہ رہا تھا۔ اکبر بادشاہ نے حیرت کے عالم میں پوچھا، جنگل پرندے بھی جہیز طلب کرتے ہیں اور وہ بھی جنگل؟ ایسا کبھی نہیں سنا۔ اکبر بادشاہ اور دوسرے تمام لوگ بھی زور زور سے ہنسنے لگے۔ اکبر بادشاہ نے پوچھا کہ دوسرا پرندہ کیا اس چیز کی بات یعنی جنگل دینے پر راضی ہوا؟ ہاں، مگر نر کے باپ نے انکار کر دیا۔ نر کے باپ نے کیوں جنگل جہیز میں دینے سے انکار کر دیا، جبکہ مادہ پرندے کے باپ نے جنگل جہیز میں دینے کا فیصلہ کر دیا تھا؟ کیوں نہ کہ نر پرندہ کا باپ وہ جنگل دینے کا مطالبہ کر رہا تھا جس میں جانوروں کا نام و نشان بھی نہ ہو۔ اکبر نے حیرت سے پوچھا، ایسا جنگل کیسے ممکن ہو سکتا ہے جس میں جانوروں کا مسکن تک نہ ہو؟ بیربل نے کہا، عالیجا ایسا جنگل بھی ہو سکتا ہے اور یہ جنگل اور کوئی نہیں۔ تمہارا مطلب یہ جنگل؟ مگر یہ جنگل تو جانوروں سے بھرا پڑا ہے۔ بیربل نے کہا، ہاں عالیجا یہ جنگل تو جانوروں سے بھرا ہوا ہے، مگر مادہ پرندے نے کہا ہے کہ بہت جلد ہی یہ جنگل جانوروں سے خالی ہو جائے گا۔ یہ بادشاہ اکبر کے بے شمار جانوروں کا شکار کرنے کی وجہ سے خالی ہوگا۔ بہت جلد ہی ایک ایسا دن آئے گا جب جنگل میں کوئی بھی جانور نہیں ہوگا۔ دوسرے لوگ جو اکبر بادشاہ کے ہاتھی کے گرد جمع تھے وہ سب کے سب کہکے لگانے لگے، لیکن بادشاہ بہرحال سنجیدہ ہو گیا۔ اکبر نے کہا کہ بیربل، میں تمہاری بات بالکل نہیں سمجھا، آخر تم کیا کہنا چاہتے ہو؟
تم نے مجھے جانوروں کے مارنے سے منع نہیں کیا، لیکن تم نے اپنے احساسات کے ذریعے مجھ تک اپنی بات پہنچانے کا طریقہ اختیار کیا۔ بیربل خاموش ہو گیا۔ درباری بھی خاموش ہو گئے۔ درباریوں نے خیال کیا کہ بیربل کو آج بادشاہ معاف نہیں کرے گا، کیوں نہ کہ اس نے بادشاہ کو جانوروں کے شکار سے منع کیا ہے۔ مگر ان کے خیالات کے برعکس بادشاہ اکبر مسکرایا اور بولا، اب میں محسوس کر رہا ہوں کہ میں نے بلا وجہ معصوم جانوروں کو ہی مارتا رہا۔ اب سے ان جانوروں کو آزادی اور ہنسی خوشی سے رہنے دو۔ بادشاہ اکبر یہ جان کر بہت خوش ہوا کہ اس کا وزیر بیربل جانوروں کے لیے بھی محبت اور ہمدردی رکھتا ہے۔